تعالى سبحانه سورة المؤمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنی رفعت شان کا ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں رفیع الدرجات ذو العرش. یاد رکھیں اس کے دو معنی کیے ہیں بزرگوں نے، علماء نے، مفسرین نے، صحابہ نے. رفیع الدرجات ذو العرش، رافع الدرجات، وہ درجات کے بلند کرنے والی ذات، وہ دنیا میں جس کے چاہے درجات بلند کر دے اور آخرت میں بھی جس کے چاہے درجات بلند کر دے. کہ عزت دینے والا، درجات دینے والا، شان دینے والی اسی کی ذات ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر دیکھیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سب کے درجات بلند کیے. ایک ترجمہ ہی ہے. اور ایک ترجمہ بعض مفسرین نے فرماتے ہیں رفیع الدرجات، مانا وہ خود بلند درجات کی ذات ہے جس کے درجات سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، بڑی شان والی، عظمت والی. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ تبارک و تعالی شان والا، اونچے درجات والا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ
مقدارہ 50,000 سنہ. وہ عظیم الدرجات بڑی شان والا جس کی طرف ملائکہ جاتے ہیں، جبریل جاتے ہیں، اور ان کی جانے میں جو وقت لگتا ہے مقدار ہے وہ کیا ہے؟ 50,000 سنہ. یعنی وہ اتنی بلند و بالا عظمت والا ہے کہ اس تک عرش تک جانے کے لیے 50,000 سال کی مدت خرچ ہوتی ہے. اب اس میں یاد رکھیں کہ 2 ترجمے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر تحت الثری سے عرش اولی تک جاؤ تو 50,000 سال لگتے ہیں فرشتوں کو، عام بندے کو نہیں، فرشتوں کو. تعرج الملائکۃ الیہ وسلم. تو یعنی تحت الثری زمین کے بالکل آخر سے عرش اولی تک. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ عرش جو ہے اس کا قطر جو ہے اس کی اندر مسافت اتنا ہے کہ 50,000 سال لگتے ہیں. یعنی وہ عرش اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم. کیوں؟ یہ تو واضح بات ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ 7 آسمان 7 زمینوں کو اگر اللہ بچھا دے کرسی کے سامنے، یہ ایسے ہیں کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض. جیسے کوئی کڑا میدان میں ڈال لے وہ کتنی جگہ روکے گا؟ یہ سارے آسمان کرسی کے سامنے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اور فرمایا کہ پھر عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت ایسی ہے کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ الارض. گویا کہ وہ ایک حلقہ ہے جو پورے میدان میں ڈالا جائے وہ کتنا کڑا زمین روک لے گا. تو جب عرش اتنا بڑا ہے اور اس عرش عظیم کا مالک مولا ہے اور اس پہ اس کا استوا جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اس عرش کا قطر جو ہے وہ تقریباً اتنی مسافت ہے کہ 50,000 سنۃ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا فرماتے ہیں کہ یلقی الروح من امرہ، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. وہ اللہ روح ڈالتے ہیں. کیا معنی؟ یعنی اللہ وحی بھیجتے ہیں، اور وحی جو ہے اس کی وہ مدار ہے تمام عالم کی روح کا. وحی نہ ہو، ہدایت نہ ہو، دنیا ختم ہو جائے. اسی لیے جبریل کو بھی کہا جاتا ہے روح الامین. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. کیوں روح کہتے ہیں؟ کہ جیسے یہ روح ہماری جان کو زندہ رکھتی ہے، قرآن جو ہے ہمارے ایمان کی روح ہے. اگر قرآن نہ ہو، وحی نہ ہو، تو پھر کیا پتہ ایمان کیا ہے؟ کیا پتہ انسان کو کہ شریعت کیا ہے، شرائع کیا ہیں، اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہے؟ وحی آئے گی تو بتلائیں گے نا پیغمبر. ہمیں کیا پتہ کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ نے روح ڈالی. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء علی من یشاء من عبادہ. وہ اپنے جس بندے کو منتخب کرتے ہیں اس پہ وحی بھیجتے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ نبوت جو ہے یہ وہبی چیز ہے. اللہ خود جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. نبوت کسبی چیز نہیں کہ بندہ محنت سے نبی بن جائے. جیسے محنت کرنے سے آدمی ولی بن جاتا ہے، شہید بن جاتا ہے، صدیق بن جاتا ہے، لیکن محنت سے نبوت نہیں ملتی. نبوت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و عنایت سے. اس لیے فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی رسالت کا تاج، نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھنا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں. کسی کو اس میں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کسی کو اس میں بولنے کا حق نہیں. اس کا اندازہ یہ لگائیں، علماء نے فرمایا جیسے اللہ کسی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، کسی کو بدصورت. تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اللہ کی مرضی.
کسی کو اللہ قوت والا طاقت والا، کسی کو کمزور، کسی کو اللہ ذہین بنا دیتے ہیں، کسی کو غبی بنا دیتے ہیں۔ ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک ذہین ہے، ایک بالکل کند ذہن ہے۔ تو جب اس میں آپ دخل نہیں دے سکتے ہو تو نبوت میں آپ کیسے دخل دے سکتے ہو؟ کیونکہ کفار اور مشرکین کہتے تھے نا کہ جی اللہ پاک نے اگر نبوت دی ہے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبوت دی ہے؟ آپ تو ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے پاس نہ دولت ہے نہ قوت ہے نہ کوئی آپ کے پاس شوکت ہے، غریب گھر ہے، اور بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، والد پہلے فوت ہو گئے، دادے نے کفالت کی، پھر چاچے نے کفالت، تو اللہ نے اگر نبی بنانا تھا تو مکے اور طائف اور ان علاقوں کے کسی بڑے آدمی کو نبوت دیتے۔ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ قریتین سے مراد ہے مکہ اور طائف۔ وہ کہتے تھے مکے اور طائف میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ولید بن المغیرہ ہے، عتبہ عتیبہ ہے، بڑے سردار ہیں، بڑے زمینوں والے، جائیداد والے، نوکر چاکر غلام، تو اللہ نے اپنا کام لینا تھا تو ان کو نبی بناتے، تو اللہ نے آمنہ کے لال کو ایک فقیر گھرانے میں کیسے نبوت دی؟ اس وقت بھی اللہ نے آگے جواب دیا تھا، اہم یقسمون رحمت ربک۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان جاہلوں سے پوچھو کہ اللہ کی رحمت کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم جس کو چاہو اس کو وہ نبی بنائے، یا تم سے مشورہ کریں کہ میں نے نبی بنانا ہے، بتاؤ کس کو بناؤں؟ تم کون ہو؟ تم جب رزق کی تقسیم کے اندر بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ چاہتا ہے کسی کو رزق بڑھا دیتا ہے، چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو گدا بنا دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں کہ وہ جو وقت کے بادشاہ تھے ان کا عالم یہ تھا کہ اپنی جان چھپانے کے لیے وہ بیچارے پہاڑوں میں اور غاروں میں اور دریاؤں میں اور جنگلوں میں چھپتے رہے۔ ان کے بیگماد جن کو محل کے باہر کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ تو اس کے ہاتھ میں۔ اللہ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میری مرضی میں جس کو نبوت دوں، میری مرضی میں جس کو اپنی رسالت کے لیے چن لوں۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ پیغمبر جا کے لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن سب نے ملنا ہے، اکٹھا ہونا ہے، قیامت ہے، حساب ہے۔ تو میں جس کو چاہتا ہوں اس کو نبوت عطا فرماتا ہوں۔ تم کون ہو بھی اعتراض کرنے والے؟ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یوم ہم، جس دن وہ ہوں گے ظاہر، بارزون منا کھلے ہوئے ظاہر، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پہ کوئی چیز چھپی نہیں، اللہ پہ تو اب بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، لیکن وہ تو دن ایسا ہوگا کہ زمین بھی نئی ہوگی جس پہ نہ پہاڑ ہوگا، نہ دریا ہوں گے، درخت ہوں گے، چٹیل میدان ہوگا۔ اب اس چٹیل میدان میں جو کھڑا ہے وہ کس آڑ کے آگے اپنے آپ کو چھپائے؟ وہاں تو چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے آگے تو اب بھی کوئی چیز چھپی ہے، لیکن وہ دن بطور خاص ایسا ہے کہ ایسی زمین ہوگی جس پہ نہ آڑ ہے نہ پہاڑ ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم۔ کون ہے آج جو دعویٰ کرے اپنی بادشاہی کا؟ للہ الواحد القہار، اسی کے لیے ملک ہے جو واحد ہے، جو سب پہ زبردست ہے، غلبے والا ہے۔
اب کون ہے جو دعویٰ کر سکے؟ لیکن یاد رکھیں کہ یہ کس وقت کہیں گے پروردگار عالم، یہ بات یاد سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یوم ہم بارزون، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نفخہ ثانیہ کے بعد جب سور دوسری دفعہ پھونکا جائے گا، سب قبروں سے ہم کھڑے ہو جائیں گے، زمینیں بدل جائیں گی، آسمان بدل جائیں گے، اب میدان محشر میں کھڑے ہیں تو اس وقت پروردگار فرمائیں گے این الجبارون، کہا وہ دنیا میں اپنی طاقت کے دعوے کرنے والے، دنیا کے اندر اکڑنے والے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والے، کہاں ہو؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ علماء فرماتی ہیں کہ پھر ساری مخلوق خود بخود یہ جواب دے گی اللہ تیرے سوا کون بادشاہ؟ مومن کا تو پہلے عقیدہ یہ تھا، لیکن اس دن تو کافر بھی اقرار کریں گے کہ تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں، تیرے سوا کوئی مالک الملک نہیں، تو واحد ہے، تو اکیلا ہے، تو زبردست ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، نفخہ اولا کے بعد جب پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلا سور جب پھونکیں گے تو سب مر جائیں گے، سب پہ موت آ جائے گی، حتیٰ کہ فرشتوں پہ بھی موت آ جائے گی، کچھ نہیں، اب ہر چیز فنا ہو گئی، کل من علیہا فان، سب فنا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اب صرف اللہ کی، تو اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے آج جو دعویٰ کرے؟ پھر جواب بھی خود دیں گے کیونکہ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، للہ الواحد القہار، پھر اللہ کی طرف سے ہی یہ جواب آئے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت ہوگی اللہ تبارک و تعالی السماوات مطویات بیمینہ، آسمان سب لپیٹ کے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور زمینیں بائیں ہاتھ میں ہوں گی، اور اللہ فرمائیں گے این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہیں آج دعوے کرنے والے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہوگا، یہ دونوں جگہ ہوگا، نفخہ اولا کے بعد بھی اور نفخہ ثانیہ کے بعد۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے ایک تفصیل بیان کی ہے کہ اس دن یہ عالم ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نص ہے، ظاہر ہے، واضح ہے، اسی پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے، اور پھر کوئی طاقت نہیں جو جواب دے سکے، سب مانیں گے، ایمان والے تو ویسے مانیں گے، لیکن کافر بھی اب مجبور ہے مانیں گے، کیا کر سکتے۔ اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ ابو محمد ابو النصر ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ جب نیشا پور کے علاقے میں فتوحات کے جھنڈے گاڑتا گاڑتا اس ملک میں جا کے داخل ہوا، وہاں جا کر جب تخت پہ بیٹھا، تخت کا بادشاہ کا پہلا دن تھا، تمام حاضرین وزراء اس علاقے کے بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے لوگ جو تھے سارے دربار میں حاضر تھے۔ حکم دیا بادشاہ نے کہ بھی کارروائی شروع کی جائے، لیکن تلاوت قرآن پاک سے۔ تو جو قاری صاحب تشریف لے آئے وہ بھی کوئی اللہ والے تھے اور اللہ کی شان ہے، عالم بھی تھے اور بڑے اولیاء اللہ میں بھی تھے، انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا، انہوں نے سامنے یہی رکوع، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بادشاہ جلدی سے تخت سے اترا،
زمین پہ آ کے سجدے میں گر گیا. اس نے کہا مولا بادشاہ تو ہے, ہم تو تیرے غلام ہیں, ہم تو تیرے حکم پہ چلنے والے لوگ ہیں, بادشاہ تو تیری ہے. تو یہی اصل میں فلسفہ ہے اسلام کا, اور فرق جو ہے نا کافروں میں وہ یہی ہے. آپ دیکھیں نا کافروں کا سب سے پسندیدہ نظام جو ہے وہ جمہوریت ہے. ہم نہیں کہتے کہ نہ ہو, ٹھیک ہے, یعنی وہ ایسے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں احون البلیتین, یعنی جب دو بلائیں سامنے ہوں تو آدمی کم سے کم بلا کو قبول کرے. تو لیکن جمہوریت میں فلسفہ کیا ہے کہ بھئی اصل طاقت جو ہے وہ عوام ہے, طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. اور یہی فرق ہے نظام اسلام. اسلام کہتے ہیں کہ نہیں, طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. عوام تو مخلوق ہے, اس کی پیدا کردہ مخلوق ہے, اس کے پاس کس بات کی طاقت؟ وہ تو بیٹا مر جائے باپ کچھ نہیں کر سکتا, باپ مر جائے بیٹا کو نہیں کر سکتا, تو طاقت کا سرچشمہ کہاں ہو گیا؟ بیمار ہو جائے چل نہیں سکتا, طاقت کا سرچشمہ کہاں سے ہو گیا؟ اور پھر دیکھیے بنیادی فرق ہے. اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ طاقت, قوت, قدرت, قانون, نظام سب کا مالک میرا اللہ ہے. اللہ نے اگر آپ کو خلافت دی ہے, بادشاہ بنایا ہے, خلیفہ بنایا ہے, آپ اس کے قانون کو, احکام کو نافذ کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ اس کے قانون کو بدل کے اپنا قانون بنا دیں. آپ کو اس لیے اقتدار دیا گیا ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرو, کہ جن کو ہم زمین میں طاقت دیتے ہیں نمازیں قائم کرو, زکوٰۃ کا انتظام ٹھیک کرو تاکہ کوئی غریب نہ رہے, کوئی بھوکا نہ رہے. اس کے بعد لوگوں میں واضح کرو کہ یہ چیزیں حلال ہیں, یہ حرام ہیں, اور لوگوں کی جان, مال, آبرو, عزت کی محافظ جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ حفاظت کرے. اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ ایک دن سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے. ایک گھرانے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی, بچے بڑے زور زور سے رو رہے تھے. حضرت عمر نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اور دروازے پہ عورت آئی. آپ نے پوچھا کہ بی بی کیا بات ہے, کیوں آپ کے گھر میں بچے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب کیا کریں, 3 دن ہو گئے, فاقہ ہو گیا, کھانے کو ہے کچھ نہیں. اچھا ایک عورت کے لیے یہاں کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں, میں کیا کروں؟ میں نے بچوں کو بہلاتے بہلاتے آخر کب تک بہلاؤں, جھوٹا بہلاتی ہوں, کبھی دیگچی میں پانی ڈال کے آگ جلا دیتی ہوں, بس کھانا بن رہا ہے, کھانا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کبھی سو جاتے ہیں, جب جاگ جاتے ہیں پھر بھوک سے روتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جلدی چلو اور بیت المال کا دروازہ کھولو. بیت المال کا دروازہ کھلایا, وہاں سے آپ نے جو راشن تھا, جو ضروریات تھی, کھجور ہے جو اس زمانے میں تھا, وہ سارا سامان لیا, اٹھایا, اور کچھ پیسوں کا بھی انتظام فرمایا, اور سارا کچھ لے کے اس بی بی کے دروازے پہ آ گئے. کنڈی کھٹکھٹائی اور فرمایا کہ بی بی پردہ کرو, یہ سارا سامان ہے, یہ تمہارے بچوں کے لیے ہے. اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں خلیفہ بناتا, پتہ نہیں عمر کو کیوں خلیفہ بنا دیا. تو حضرت عمر نے عرض کیا, انہوں نے کہا کہ بی بی بات سنو میری بہن, عمر بھی تو انسان ہے, اس کو کیا پتا ہے کہ کسی کے گھر میں کیا حالات ہیں. جب تک کوئی گھر والا آگے شکایت کرے, درخواست دے, بتائے, تکلیف ظاہر کرے. تو عرب عورت تھی, اس نے کہا میرے بھائی اگر تخت خلافت کے بیٹھ کر رعایا کے گھروں کا اس کو پتہ نہیں ہے تو کرسی چھوڑ دے. پھر تخت پہ بیٹھنے کا کیا حق ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں میرا رعایا کس حال میں ہے. حضرت عمر رو پڑے,
اور غلام نے کہا بی بی آپ نہ گھبرائیں، یہی عمر تو ہے تیرے دروازے پہ جو کھڑا ہے۔ نے فرمایا بی بی مجھے معاف کر دیں، واقعی میری غلطی۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوں، اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھوکا مر جائے تو عمر کو قیامت میں جواب دینا ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جناب کتنے بندے بھوکے مر رہے ہیں، کتنے بندے خودکشی کر رہے ہیں، کتنے بندے اپنی عزت و عصمت کو بیچ کے روٹی کھانے پہ مجبور ہیں، کتنے انسان ہیں جو اپنے گردے بیچ رہے ہیں کہ گردہ نکال لو پیسے دے دو، 1 مہینہ تو میرے بچے روٹی کھا لیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہی وہ بنیادی فرق ہے کہ جمہوریت میں اگر اکثریت آ جائے پارلیمنٹ میں آپ قانون بدل دیں گے، لیکن اللہ کا قانون تو کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے ساری دنیا کی زمین کٹھی ہو جائے، ساری مخلوق اللہ کا حکم اللہ کا حکم، یہی فرق ہو۔ دوسرا تمہارے ہاں جو ووٹ ہیں وہ اسلام میں بھی ہے۔ تمہارے ہاں ہوتا ہے نا جی، ووٹ لیتے ہو، اچھا جی 10,000 ووٹ ہے، یہ بندہ جو ہے اس نے ووٹ لیا ہے 9,000، لیکن اس نے لیا ہے 9,001، تو یہ 9,001 والا جیت گیا یا 9,000 والا ہار گیا؟ چلو 9,001 تو کام لگ گئے، جو ہار گیا وہ ووٹ ان کا کیا حشر ہوگا؟ اور دوسری اسلام میں بھی ہے کہ آپ شورا ہیں، آپ رائے لیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ رائے کن سے لو؟ ارباب حل و عقد، جو رائے دینے کے اہل ہیں ان سے رائے لو۔ یہ نہیں ہے کہ گھڑی کے پرزے کے بارے میں رائے لینی ہے تو لوہار سے پوچھو، اگر آدمی نے سر پہ بال بنوانے ہیں اس طرح پھروانا ہے تو درخان کو لے آؤ کہ کلہاڑا رکھ کے مارے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ارباب حل و عقد ہیں، یہی تو وہ وجہ تھی نا کہ یزید کی کیوں مخالفت تھی، ورنہ تو ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی، یزید کی تو بیعت ہو گئی سارے صوبوں میں، لیکن مکے اور مدینے نے بیعت نہیں کی۔ ارباب حل و عقد جو تھے صحابہ تابعین اور بڑا بڑا جو چنا ہوا جوہر تھا وہ تو مکے مدینے میں تھا، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ بھئی علم کی بات ہے علماء سے پوچھو، جہاد کی بات ہے مجاہدوں سے پوچھو، کوئی آپ نے تعمیر کرنی ہے انجینئر سے پوچھو، تو رائے اس سے لو جو اس رائے کے دینے کا اہل ہے۔ بس یہ فرق ہے اسلام کے بنیادی اصول میں۔ تو اس لیے وہ بادشاہ چونکہ مسلمان تھا، اس نے جب اللہ کے قرآن کی آیت سنی تو فوراً اتر گیا اور سجدے میں گر گیا، اس نے کہا مولا آپ ہی ملک ہیں، آپ ہی ملک الاملاک ہیں، آپ ہی واحد و قہار ہیں، آپ ہی متصرف الامور ہیں، ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، تو نے کرسی پہ بٹھایا ہے تو ہمیں عدل کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزا۔ اللہ فرماتی ہے آج بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کیا معنی ظلم کا؟ علماء نے فرمایا ظلم کی کئی صورتیں ہیں۔ کیا معنی کہ ایک بندے کو انعام ملنا تھا 100، آپ نے دیا 99 تو یہ ظلم ہے، 1 ریال کاٹ لیا ہے نا، یہ ظلم ہے۔ اچھا ایک بندے کو سزا ملنی تھی 10 سال، آپ نے دی 11 سال، یہ بھی ظلم۔ اسی طرح آپ نے ایک ظالم کو چھوڑ دیا، مظلوم روتا رہا، یہ بھی ظلم ہے۔
ایک بندے کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کو انعام ملنا چاہیے تھا 1000، آپ نے 999 دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دن کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں جزا اچھی ہے، اگر اس نے بھڑے کام کیے ہیں تو سزا ملے گی۔ تو کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، چونکہ اللہ عدل کریں گے، اللہ ظلم سے پاک ہیں، اللہ ظلم سے منزہ ہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں پہ نہ دنیا میں ظلم فرماتے ہیں نہ آخرت میں ظلم فرمائیں۔ اسی لیے فرمایا لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ کیا معنی؟ اللہ سب سے جلد حساب لینے والے، اس کی بات سمجھیں۔ مثلا آپ کے کہاں شادی ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، 1000 مہمان ہیں، تو اچھا کہتے ہیں جی کھانا لگاؤ، کھانا لگ رہا ہے، ادھر سے لگ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ادھر سے لگ رہا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 جگہ بوفے لگا دیے گئے تو جو آگے آگے وہ لے رہے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کا تو نظام ایسا ہے نا کہ ساری مخلوق کو جو روزی دے رہا ہے، یہ تو نہیں نا کہ مشرق والوں کو دو دے مغرب والے کھڑے رہے، ایک ہی وقت میں سب کو مل رہی ہے نا۔ اللہ سب کو سورج کی روشنی پہنچا رہے ہیں تو 1 منٹ میں ساری مخلوق کو مل رہی ہے۔ اللہ رات کی چاندنی دے رہے ہیں تو ساری مخلوق کو یک وقت مل رہی ہے، یہ تو نہیں کہ اس کو مل رہی ہے، اس کو نہیں مل رہی، اس کو مل رہی ہے، اس کو نہیں مل رہی۔ جو محتاج ہے، جہاں ضرورت ہے ٹھیک ہے، جہاں رات ہے رات ہے، جہاں دن ہے دن ہے، اور جو چیز جس بندے کو چاہیے وہ سب کو مل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ لینے میں لائن لگ جائے، آپ کو تو مل جائے میں کھڑا رہوں۔ آپ تو 2000 بندے کو بھی نہیں دے سکتے، 1000 بندے کو بھی نہیں، وہ تو ساری مخلوق کو دے رہا ہے نا۔ اچھا پھر وہ مخلوق بھی ہے جو دریاؤں میں ہے، وہ مخلوق بھی ہے جو سمندروں میں ہے، وہ مخلوق بھی ہے جو خشکی میں ہے، وہ مخلوق بھی ہے جو پہاڑوں میں ہے، وہ مخلوق بھی ہے جو غاروں میں ہے، ان سب کو ایک وقت میں دینے سے اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یہ روایت تو اسرائیلی ہے، ان کا اعتبار تو ہوتا نہیں، لیکن افادے میں معلومات میں اضافے کے لیے علماء نقل کرتے ہیں۔ تو ایک دن آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک پتھر جو اٹھایا تو دوسرے پتھر کو مارا، خدا کی قدرت ہے وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، 2 ٹکڑے جب پتھر ہوا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور کیڑے کے منہ کے اندر غذا ہے کھانے کی۔ انہوں نے کہا مولا واقعی تو ہی رزاق ہے، اس کو یہاں کون غذا پہنچا سکتا ہے؟ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں نا دریاؤں کے کنارے پہ وہ سفید بیٹھے ہوتے ہیں بغلے، ان کی شکار جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پکڑ کے کھاتے ہیں، اب ان کو مچھلی مل رہی ہے۔ اچھا اسی طرح شارک مچھلی ہے، وہ ایسی بدبخت مچھلی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، اس کو انسان کے خون کی کوئی چاشنی لگی ہوئی ہے، بس اللہ معاف کرے بندہ آیا نہیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا نہیں اور کھایا نہیں، اس کو غذا ملتی ہے۔ اسی طرح بعض مچھلیاں جو مچھلیوں کو کھاتی ہیں، بعض جانور ہیں جو گھاس کھاتے ہیں، بعض جانور ہیں جو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، بعض جانور جو گندگی کھاتے ہیں، سب کو مل رہی ہیں۔ یہ تو نہیں ہوا نا کہ ایک کو ملے اور دوسرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جیسے ایک وقت میں ساری مخلوق کو رزق دینے پہ قادر ہوں، ساری مخلوق کا حساب لینے پہ بھی قادر ہوں۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں ایک کا حساب لوں اور دوسرے کھڑے رہیں، ایک ہی وقت میں سب کا حساب ہو جائے گا۔ شہادتیں واضح ہیں، ثبوت واضح ہیں، جرم واضح ہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، حساب لینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پر کتنی دیر لگے گی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن بھی پورا نہیں لگے گا، آدھے دن میں ساری مخلوق کا حساب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے، ابھی آدھا دن گزرا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا ظلم اليوم ان
اللہ سریع الحساب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جیسے تیرا پیدا کرنا، موت دینا، موت کے بعد تمہیں اٹھانا، جیسے ایک بندے کو پیدا کرنا اسی طرح ساری مخلوق کو پیدا کرنا میرے لیے برابر ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو ڈراؤ اس قیامت والے دن سے جو آنے والی ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جب دل نکل کے حلق میں آ جائیں گے اور ہر بندہ دبا رہا ہوگا کہ کہیں منہ سے نکل نہ جائے۔ کاظمین کہتے ہیں کسی چیز کو ضبط کرنا، جیسے کوئی بندہ غصے کو پی جاتا ہے، اسی طرح منہ بند کر کے کوشش کریں گے پکڑ پکڑ کے کہیں دل یہاں سے نکل کے یہاں آ گیا، اب کہیں باہر ہی نہ نکل جائے۔ اس لیے فرماتی ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ، جب دل ہوں گے کہاں؟ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب حنجر ہے اس کو کہتے ہیں حلقوم کو، کاظمین، وہ دبا رہے ہوں گے، وہ سانس روکے ہوں گے کہیں دل باہر نہ نکل جائے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، کافروں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی ہوگا جس کی سفارش سنی جائے۔ اب کون کافر کی سفارش کرے؟ مشرک کی اور کافر کی تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، اور اس دن کوئی دوست ہی نہیں کہ جو مدد کر کے چھوڑا دے۔ اور اس خدا کے سامنے تم پیش ہو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ بظاہر تم ادھر دیکھ رہے ہو لیکن خیانت کر کے کوئی عورت گزری دیکھ رہے ہو، خیانت کر رہے ہو، نظر بچا رہے ہو، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اینک چڑھا کے آنکھوں کو چھپا کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ سامنے تو شیشہ ہے کسی کو کیا پتا ہے، اور اس علم میں تو تیری آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہوں۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو تیرے سینوں میں چھپا ہے اور جو تو نے سینوں میں چھپا رکھا ہے ابھی تم نے ظاہر بھی نہیں کیا، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالی انصاف سے فیصلہ فرمائیں گے، عدل سے حکم فرمائیں گے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کچھ بھی نہیں فیصلہ کریں، وہ کیا کریں؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اگر وہ بت ہیں، اصنام ہیں، انداز ہیں تو وہ ایسے ہی بیکار، اور اگر اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ اپنی مخلوق کے اقوال کو سننے والا ہے، اللہ ان کے افعال کو دیکھنے والا ہے، وہ حاکم ہے، وہ عادل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ سریع الحساب ہے۔ تو اس لیے انسان اللہ کی عظمتوں کا اور صفتوں کا صحیح معنی میں ادراک کرے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگوں نے حج افراد کی نیت کی، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، بال کٹوا دیے، حج کیسے ٹھیک ہوا؟ وہ بے وقوف آدمی، حج عرفات میں ہوتا ہے یا طواف صفا کر کے بال کٹوانے کا نام ہے؟ تم کو عمرہ کر رہے تھے، حج کر رہے تھے۔ عمرے میں تو ہوتا ہے کہ طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹواؤ،
حج افراد میں پہلے تو طواف ہے نہیں. اگر طواف ہے طواف کرو، صفا مروہ دوڑو، لیکن بال نہیں کٹواؤ، احرام میں رہو اور مینا جاؤ. مینا جانے کے بعد عرفات جاؤ، پھر مزدلفہ آؤ، پھر مینا آؤ، پہلے جمرات پہ کنکریاں مار کے اب سر مڈا کے پھر طواف زیارت کرو. تم نے تو جانے سے پہلے ماشاءاللہ سر مڈا دیا ہے، تو وہ بھی دم پڑ گئی. اور یہ بھی دیکھو نا کہ پھر تم نے مینا بھی گئے ہو، احرام باندھا ہے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، کنکریاں ہماری بعد میں سر مڈایا کہ نہیں مڈایا؟ بس یہی حج کر کے گھر بیٹھ گئے. یہ تو نرالا حج ہوا کہ بس طواف صفا کرو، بال مڈاؤ، حج ہو جائے. کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کا حج بدل کیا، لیکن طواف زیارت ابھی تک نہیں کیا. کیوں باپ سے ناراض ہو تم؟ طواف زیارت کے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں. اچھا ابھی تک تم نے طواف زیارت نہیں کیا، کیا مانا؟ یعنی مینا عرفات سے واپس آنے کے بعد آج تک کوئی طواف کیا ہی نہیں ہے؟ کوئی کیا ہے؟ اگر کوئی کیا ہے تو وہ خود بخود طواف زیارت ہو جائے گا. اور اگر نہیں کیا ہے طواف زیارت تو کیا پھر شادی شدہ ہو؟ کیا میاں بیوی ملے تو نہیں ہو؟ اگر طواف زیارت نہیں کیا اور تم بیوی سے ملے ہو تو ایک گائے یا ایک اونٹ تمہارے اوپر ذمہ داری ہوگی، اور طواف زیارت بھی کرو، استغفار بھی کرو. مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم لوگ مکے میں رہتے ہو، مدینے میں رہتے ہو، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پوچھ لو کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی کھیل ہے، تماشا ہے، جیسے لوگ کریں گے ہم بھی کر لیں گے. کسی کو سر مڈاتا دیکھا تو شروع ہو گیا، وہ عمرے کا بیچارے کا سر مڈا رہا ہو، تم نے حج کا مڈا ڈالا. یہ تو بات نہیں ہوتی نا. تم لوگ حج کرنا ہے کہ حج کی کتابیں پڑھو، علماء کے پاس جاؤ، ان سے سمجھو کہ میں نے اس سال حج بدل کرنا ہے. مجھے بتلائیں میں کیسے حج کروں؟ 10 منٹ میں سمجھا دیں گے، کوئی غلطی نہیں ہوگی. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں شب برات جو ہے یعنی 15 شعبان کی رات بڑے دھوم دھام سے مناتے. دیکھو میرا بھائی، بات تو یہ ہے کہ صحیح احادیث مبارک کی روشنی میں کوئی ہمیں حدیث نہیں ملتی کہ حضور نے شب برات منانے کا حکم دیا ہو، یا کبھی صحابہ نے اہتمام کیا ہو کہ بتیاں لگاؤ اور مسجدوں کو سنوارو اور گھروں میں دیگیں پکاؤ اور خیراتیں کرو. یہ تو کوئی عمل نہیں. علماء میں اختلاف ہے کہ کیا شب برات والے دن اللہ تبارک و تعالی رزق کے، حج کے، تمام امور کے فیصلے فرماتے ہیں، یا لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس سے مراد کیا ہے؟ تو راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات. لیکن بعض محدثین نے، علماء نے، عباد صالحین نے لکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات بھی بڑی مبارک ہے. اس میں اجمالی فیصلے ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر میں تفصیلی فیصلے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس رات بھی آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، نفلیں پڑھے، اللہ سے مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں رحمت اور خیر کے فیصلے فرما دے. لیکن یہ ہمارے ہاں جو رواج ہیں کہ شب برات ہے، آج شب معراج ہے، آج شب میلاد ہے، آج 10 دن محرم کے ہیں، آج 40واں ہے، یہ تو سارے ایک مذہب تو نہ ہوا، یہ تو پھر رسومات کا ملغوبہ ہو گیا. اسلام اسی لیے آیا تھا کہ ہمیں جھنڈیاں لگانا سکھائے اور کھجوریں تقسیم کرنا اور مٹھائی بانٹنا اور محرم میں چارپائیاں الٹی کرنا اور سیاہ کپڑے پہننا، ماتم کرنا اور چھریاں مارنا اور انگاروں پہ اور آگ پہ چلنا. اللہ دشمن کو بھی آگ سے بچائے، تم آمدن آگ میں جلتے ہو.
اللہ ہر مسلمان کو قیامت کے زنجیروں سے، اغلال سے، سلاسل سے بچائے. تم خود اپنے گلے میں گھنٹیاں اور اپنے گلے میں زنجیریں اور لوہے کے بیض پکڑ کے اور لوہے کی چیزیں، حضور نے فرمایا لوہے کی تو انگوٹھی بھی نہ پہنو، حرام ہے. تو یہ تو بھائی رواج ہیں جو لوگوں میں ایک عادت بن گئی ہے، رواج بن گیا ہے. اچھا، دنیا دار جو تھے انہوں نے جناب نیو ایئر نائٹ منائیں گے کہ جی آج 12 بجے رات کی تاریخ بدلے گی، نیا سال شروع ہوگا. تمام دنیا کی بے حیائی اسی وقت ہوتی ہے. استقبال کر رہے ہیں نئے سال کا. استقبال کس سے ہو رہا ہے؟ شراب سے، بیئر سے، زنا سے، اوریانی سے، فحاشی سے، ڈانس سے، کہ آنے والا سال فکر نہ کر ہم اسی طرح منہ کالا کرتے رہیں گے. اچھا، اسی طرح ان کا ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، کرسمس ہوتا ہے. مسلمانوں نے بھی سوچا یار یہ دن مناتے ہم پیچھے کیوں رہنے کا، چلو میلاد شریف، معراج شریف، شب برات شریف، محرم شریف، چالیسواں شریف، کنڈے شریف، جمعراتہ شریف، کل شریف، عرس شریف، انہوں نے بنا رکھا. یعنی آپ آنکھوں سے دیکھ لیں. میں تو رات گزر رہا تھا، میں نے بھی دیکھی ہے کہ جھلک ٹی وی پہ، تو آپ بھی دیکھیں. یعنی انا للہ ہے، بلا تحاشا لوگ جو ہیں وہ مزار پہ سجدہ کر رہے تھے. جو بھی آئے سیدھا مزار پہ سجدے میں گر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت دے. آپ نے جو خواب دیکھا ہے جی مجھے کوئی پتہ نہیں خواب کا. آپ خواب کوئی 2 4 3 4 5 6 خواب دیکھیں. کوئی معدہ خراب ہو نا ڈاکٹر سے علاج کروا لو. بعض اوقات معدے میں تبخیر ہو جاتی ہے نا، پھر بھی بندے کو ایسے رات کو الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں. ایک خواب دوسرا خواب تھے تو صرف یہی کام کرتے رہتے اور کوئی کام نہیں تمہیں. عمرے کی حالت میں عورت کے لیے حکم ہے کہ چہرہ کھلا رکھے. یعنی چہرے پہ جیسے آپ کو سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، اس کو بھی نقاب لگانا منع ہے. کپڑا لٹکا دے پردہ رہے وہ تو منع نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ پردہ بھی نہ کرے. جیسے مرد سلی ہوئی قمیض نہ پہنے لیکن اسی قمیض کو نکال پہ کندھے پہ ڈال دو، کوئی حرج نہیں. اسی طرح عورت بھی وہ نقاب یا وہ ایسی چیزیں جو چہرے سے چمک جائیں باندھ لے اور یہ کر لے وہ منع ہے. لیکن پردہ کرنا تو منع نہیں ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا حاذین الرجال، جب مرد ہمارے قریب آ جاتے تھے سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے کپڑا لٹکا لیتے، اور جب مرد دور چلے جاتے ہم ہٹا لیتے. لہذا عورت خیمے میں ہے مرد نہیں ہے ہٹا لے. اگر مرد ہے آگے کپڑا لٹکا لے کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے. میں اپنے ملک میں ایک مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ توفیق دے. لیکن ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، یہ ہر روز نئے مدرسے نہ بناؤ، جو پہلے ہیں ان کی مدد کرو. اب ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے بیٹھ جائے تو یہ کوئی خدمت تو نہیں ہوتی نا. آپ اپنے علاقے میں جائیں، دیکھیں کہ جو مدرسہ صحیح کام کر رہا ہے اس کی مدد کرو. اس میں 2 مدرس کہو جی بڑھا لیں، ان کی تنخواہ میں دوں گا. ان کے پاس 100 طالب ہیں، آپ کہیں جی مہربانی کر کے 20 طالبوں کو داخلہ دیں، ان کا خرچہ میں دوں گا. کیا مدرسہ بناؤ گے، پھر جناب چندہ شروع کرو گے، پھر عمارتیں بنیں گی، پھر زمینیں خریدیں گے، پھر جناب استاد ڈھونڈو گے، پھر کہاں سے ملیں گے کہاں سے نہیں ملیں گے. ہاں ایک فائدہ البتہ ہو جاتا ہے، مدرسہ بنے نہ بنے تیرا گزارا ہوتا رہے گا. آج کل ایک رواج یہ بھی ہے نا، مدرسہ بنے نہ بنے، مسجد بنے نہ بنے، اس کا کام تو جلد نکلتا ہے. اللہ کے بندے مدرسے موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، ان کو آباد کرو. کسی مسجد میں بڑی اعلی شان مسجدیں ہوتی ہیں، وضو کی جگہ ٹھیک نہیں،
کسی جگہ وضو کی جگہ تو ہے لیکن نہ استنجا خانہ ہے، نہ وضو خانہ ہے، نہ غسل کی جگہ ہے، وہ بنوا دو۔ کسی جگہ مسجد بڑی شاندار ہے، اندر کوئی قالینے والی نے کوئی باقاعدہ دریاں شریاں ماشاءاللہ ڈلوا دو۔ کسی جگہ مسجد بڑی شاندار ہے لیکن گرمیوں کے موسم میں لوگ بیچارے تڑپ جاتے ہیں، وہاں کولر لگوا لو، لوگ سکون سے نماز پڑھیں گے، تمہیں دعا ہوگی۔ یہ مشکل ہے نا، ہر آدمی اپنی مسجد بنانی شروع کر دے، اب ہر آدمی اپنی جماعت، اپنی مسجد، اپنا سب کچھ، تماشا ہے بنا ہوا ہے دنیا۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے ملا، ملنے کے بعد سو گیا، صبح کو غسل کیا اٹھ کے نماز کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ افضل یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت غسل کر کے لیٹو، کیوں پتہ نہیں موت ہے حیات ہے، مر جائیں تو چلو پاک تو ہوں، اگر نہیں تو کم از کم استنجا اور وضو کر کے لیٹ جاؤ۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں کر سکا، سو گیا، نیند آ گئی، تھک گیا، صبح کو اٹھا، کوئی حرج نہیں۔ افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کرو۔ وہ تو بتا دیا، اور کیا کریں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، دل لگانے کا تو نہیں دیا۔ کسی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ دل لگاؤ، حکم ہے نماز پڑھو، بس ہماری ڈیوٹی ہے تعمیل کرو، پڑھتے رہو۔ نماز پڑھتے پڑھتے خود بخود نماز کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ تیرے دل کی اصلاح کر دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دل لگنا نہ لگنا یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں بس۔ اگر کوئی آدمی موبائل فون میں قرآن کریم فیڈ کرتا ہے یا آیات یا کسی مقامات مقدسہ کے فوٹو فیڈ کرتا ہے لیکن بندے کا نہ ہو، کسی جی جان کا نہ، مثلا کعبے کا فوٹو ہے، مدینہ منورہ کی مسجد کا فوٹو ہے، قبلتین مسجد کا فوٹو ہے، مسجد قباء کا فوٹو، بندہ نہ ہو، انسان نہ ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ حالت احرام میں رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، حجر اسود کو بھی بوسہ دے سکتے ہیں۔ وہ بات جو لکھی ہے علماء نے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرب لوگ جو ہے نا وہاں عطر لگاتے ہیں، خوشبو رہے کہ ہر آدمی جو منہ مار رہا ہے، تو اگر عطر لگا ہوا ہو تو پھر ہاتھ نہ لگاؤ تاکہ تم احرام میں ہو، تمہیں دم نہ پڑ جائے۔ اگر کبھی غلطی کر بیٹھو فوراً جا کے دھو ڈالو، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ سمجھ لو تو مشکل نہیں ہے، نہ سمجھو تو پھر بہت بڑی مشکل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا فسادا الا اصلحتہ، ولا مریضا الا شافیتہ، ولا مریضا الا شافیتہ، ولا مبتلا الا عافیتہ، ولا اسیرا الا یسرتہ، ولا مجاہدا الا نصرتہ، ولا حیا الا ہدیتہ،
ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما صلیت علی